اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو لوگ نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، بڑی محنتیں لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پھر آپ چینل کی مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200 500 1000 روپے آپ فکس کر لیجئے، چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پرانا چینل وائرل نیوز لائیو نہیں ہے، ہمارے اس پرانے چینل کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ تھوڑا سا شیطانی تو ہمارے ساتھ لوگ شیطان تو ہے ہی، کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ میرے چینل پر یوں سمجھے کہ حملہ ہوا ہے، لیکن خیر ابھی فی الحال میرا دوسرا چینل وائرل نیوز انڈیا ہے جس پر آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہو، تو آپ اس چینل پر بھی جڑ جائیے، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کہیں نہ کہیں مجھے ضرور سنتے رہا کریں۔ یہ لوگ میری آواز کو دبانے کی، کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں الگ الگ چینلوں کے ذریعے سے آپ تک میری آواز بے باک انداز کو پہنچاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ کل ہمارا پرانا چینل وائرل نیوز لائیو بھی شروع ہو جائے گا، مگر آپ اس نئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، پہلی خبریں افغانستان کے حالات کو، طالبان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی خبر میں آپ کو بتا دوں، اس وقت کہ ایران کی سرحد پر، ایران کے بارڈر پر طالبان اور پاسداران انقلاب، ان دونوں میں زبردست انداز میں جھڑپیں ہوئی، تصادم ہوا، اور دونوں طرف سے بھاری ہتھیاروں کا خطرناک انداز میں استعمال کیا گیا، جس سے کافی نقصان بھی ہوئے ہیں اور کئی لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ ان جھڑپوں میں دونوں طرف سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہوا۔ العربیہ.net نے باقاعدہ علاقے کے رہائشیوں سے ویڈیوز حاصل کیے ہیں جن میں جھڑپوں میں دونوں طرف سے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال نظر آیا۔ اس کے علاوہ مقامی باشندوں نے بتایا کہ طالبان نے علاقے کے مکینوں کو فوری طور پر اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جبکہ افغان ایران سرحد پر سیکیورٹی اور فوجی کمک بڑھا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر طالبان سے جڑے ہوئے اکاؤنٹس نے ایرانی سرحدی محافظوں کی متعدد فوجی چوکیوں پر تحریک کے کنٹرول کی خبریں شائع کی ہے۔ خیر، وہیں پر دوسری بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ افغانستان کے اثاثے، ان کی جائیداد، ان کے یوں سمجھیے کہ بیلنس، بینک بیلنس کو منجمد کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہے، دوحہ میں جو مذاکرات، جو بات چیت ہے، اس کے دوران طالبان نے تمام پابندیوں کے خاتمے کا ڈیمانڈ کیا کہ ہم پر لگی تمام پابندیاں ختم کی جائے۔ دوحہ میں اپنی بات چیت میں انہوں نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کی صورت میں اثاثوں کی بحالی پر آمادہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ
افغانستان کے ہمارے جتنے اثاثے ہیں غیر مشروط طور پر بحال کیے جائیں، اس طرح کا ڈیمانڈ اور مطالبہ طالبان نے دوحہ مذاکرات کے وقت کیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت اسکندریہ سے آ رہی ہے، مصر کے مختلف شہروں سے آ رہی ہے، خاص طور سے مصر کا جو ساحلی شہر ہے اسکندریہ سے، وہاں سے خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پہ سونامی طرز کا جو طوفان ہے اس نے زبردست انداز میں تباہی مچائی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف، ہراس اور ڈر کی فضا بن گئی ہے۔ خوفناک سمندری طوفان اور پانی کے لہروں نے راہ میں آنے والی گاڑیوں، درختوں، دیگر ہر چیز کو ڈھکیل دیا۔ سمندری لہریں 5 میٹر تک بلند ہوئی، جبکہ ہوا کی رفتار بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 65 کلومیٹر کی تیزی سے ہوا کا پریشر رہا، ہوا کی رفتار رہی۔ اس کے ساتھ درمیانی اور نچلے بادلوں اور بارش کی وجہ سے درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ اسکندریہ گورنر کی مینجمنٹ نے سمندری طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے۔ پانی میں پھنسی کاروں کو نکالنے کے لیے واٹر سیکشن کاروں اور کرینوں کے ساتھ ساتھ زخمیوں کو لے جانے کے لیے ایمبولینس کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن اس خطرناک سونامی کے مناظر کو دیکھ کر لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، آئیے ایران کو لے کر ہی بڑی ایک خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ ایران کا جو جوہری معاہدہ ہے، جوہری ایگریمنٹ ہے، اس کو لے کر باقاعدہ امریکہ اور اسرائیل کافی پریشان ہیں اور ایران کے خلاف باقاعدہ لگاتار کوششیں اور منصوبے اور سازشیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ایران بھی کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر نے وارننگ دیتے ہوئے، گویا کہ دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا سپنا، ایران کا یہ خواب ایٹم بم بنانے کا ہم کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران جوہری بم حاصل نہیں کرے گا۔ نورکن کا یہ بیان اسرائیل کے عبرانی چینل 13 کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سامنے آیا ہے۔ بدھ کے دن ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا کہ ان کا مکمل انٹرویو جمعرات کو نشر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انشورنس پالیسی رکھتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہم غلطیوں کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تہران کے پاس جوہری بم نہ ہو، یعنی تہران ایٹم بم نہ بنا پائے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے موجود صورتحال اب تک کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، جس سے اسرائیل بوکھلایا، بلبلایا اور تلملایا ہوا ہے۔ ناظرین، اس وقت چوتھی بڑی خبر آ رہی ہے واشنگٹن سے ٹویٹر کو لے کر۔ جی آپ جانتے ہیں کہ سماجی رابطے کی ایک بڑی اہم ویب سائٹ کہی جاتی ہے، مانی جاتی ہے ٹویٹر، جس پر بڑے بڑے لوگ جڑے رہتے ہیں، بلکہ چھوٹے جڑتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب وہ ٹویٹر جو ہے ایک بہت بڑی ویب سائٹ مانی جاتی ہے سماجی رابطے کی، لیکن ٹویٹر کے بارے میں ابھی خبریں آ رہی کہ تقریباً ٹویٹر نے 3000 سے زیادہ اکاؤنٹس کو ٹویٹر نے بند کر دیا، بلاک کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ اس حوالے سے ٹویٹر کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس نے 3000 سے زیادہ ان اکاؤنٹس کو ہٹایا ہے جو ریاست سے منسلک معلومات کے حوالے سے کام کر رہے تھے۔ کمپنی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے گورننس کے مسائل کا مطالعہ کرنے کے لیے 2022 عیسوی کے شروع میں ماہرین پر مشتمل ایک ریسرچ کنسورشیم شروع کرے گی، لیکن ابھی فی الحال ٹویٹر نے 3000 سے زیادہ اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر UAE سے آ رہی ہے۔ تھوڑی سی ظاہر بات ہے کہ چنتا جنک اور فکر کرنے والی خبر ہے۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو نیا کورونا وائرس کا جو ویریئنٹ آیا ہے اومیکرون کا پہلا کیس متحدہ عرب امارات میں سامنے آیا ہے۔ UAE میں صحت اور کمیونٹی پروٹیکشن کی وزارت نے افریقی ملک سے آنے والی ایک افریقی خاتون کے کورونا کی تبدیل شدہ جو نئی اومیکرون کی جو قسم ہے وہ اس میں پائے جانے کی
تصدیق کی ہے۔ UAE میں کورونا کی اس نئی شکل کا گویا کہ یہ پہلا کیس ہے۔ یہ خاتون افریقی ممالک سے آئی اور ایک عرب ملک سے بھی اس کا گزر ہوا۔ اس نے کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں بھی لے رکھی ہیں۔ ایمریٹس نیوز کے مطابق وزارت صحت نے بدھ کے روز بتایا کہ اس خاتون کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے اور اس کی حالت پر صحت پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور جن لوگوں کا اس سے کنیکشن رابطہ ہوا تھا انہیں الگ تھلگ کر دیا گیا ہے اور تمام ضروری صحت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔